السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 159 سے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو ضرور آپ سے دور بھاگ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ انہیں معاف فرماؤ. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی شفاعت کرو. وشاورہم فی الامر، اور کاموں میں ان سے مشورہ کر لو. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لو. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا، آپ کے کیریکٹر کو بیان کیا کہ کتنا حسین کیریکٹر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا ہے، کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. رحمت من اللہ فرمایا کہ اس نے آپ کو جو ہے رحیم و کریم بنایا، شفیق بنایا، نرم دل بنایا، اور اس کا آپ پر کرم ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے اس نے شفقت اور رحمت اس قدر پیدا فرما دی کہ غزوہ احد کے موقع پر جب کہ آپ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، ان سے خطا سرزد ہوئی، تو اس وجہ سے آپ کو بہت اذیت اور سخت تکلیف پہنچی. اگر آپ جو ہے سخت مزاج ہوتے اور لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں سختی سے آپ کام لیتے، تو جو آپ کے ارد گرد جو رہتے ہیں آپ کے صحابہ، وہ دور ہو جاتے آپ سے. قرآن کہتا ہے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ سے دور ہو جاتے. لیکن چونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رحمت سے نوازا ہے اور شفیق بنایا ہے، کریم بنایا ہے، نرم دل بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیجئے، جن سے غلطی ہوئی تھی انہیں معاف کر دیجئے ان کی غلطیوں کو. اور جو ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کیجئے، ان کے لیے شفاعت کیجئے، تاکہ آپ کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے. تو اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اخلاق کو بیان فرمایا، اخلاق کریمانہ کو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے اتنے بلند کیا کہ قرآن میں ہی نہیں بلکہ پچھلی کتابوں میں جیسے توریت ہے، انجیل ہے، ان میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ یعنی بہترین کیریکٹر کا تذکرہ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی توریت انجیل میں بھی بیان فرما دیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے پہلے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ فرماتے ہیں ایک شخص ہیں زید بن سعنہ، وہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ان کی جو نبی ہونے کے تعلق سے جو علامتیں ہیں وہ سب کچھ ان کے اندر موجود ہیں، لیکن دو علامتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں نہیں جانتا
کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے یا نہیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کا حلم یعنی برداشت کی قوت، یہ غضب پر جو ہے سبقت لے جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے جتنا کوئی جہالت کا برتاؤ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اتنا ہی جو ہے آپ کی برداشت کی قوت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس چیز کا میں امتحان لوں، میں موقع کی تلاش میں تھا کہ آپ کی اس صفت کو دیکھ لوں، آپ کے کیریکٹر کو جانچوں میں۔ تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ باہر تشریف لائے، تو ایک شخص جو ہے، ایک دیہاتی، ظاہراً دیہاتی لگ رہے تھے، وہ سواری سے اتر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور وہاں قحط پڑ گیا ہے، خشک سالی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لو تو آپ کو مال ملے گا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ یا رسول اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ رزق ملنے کی وجہ سے جو ہے یہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو ہے بعد میں جو ہے رزق نہ ملے، کچھ نہ ملے تو اسلام سے پھر جائے۔ تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، حضرت زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں قریب ہو گیا اور میں نے کیا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی چونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے زید بن سعنہ، کہا کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ وہ یہ کہ آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ جو ہے اس سے جو ہے ایک متعین مقدار میں مجھے کھجور بیچ دیں، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں اس کا پیسہ قیمت دے دیتا ہوں اور اتنے دنوں تک، ایک اس نے لمٹ رکھا، اتنے دنوں تک کے لیے آپ مجھے کھجور دیتے رہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے جو کھجور، متعین کھجوریں ہیں، میں تمہیں بیچوں گا، لیکن جو تم باغ کی شرط لگا رہے ہو کہ فلاں باغ سے چاہیے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تجھے کھجور کی ضرورت ہے تو میں جتنا متعین کریں گے اس قدر جو ہے کھجور میں تجھے کسی بھی باغ سے جو ہے تجھے دے سکتا ہوں، ادا کر سکتا ہوں۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کھجور سے مطلب ہے۔ الغرض ایک مقررہ مدت تک ایک معین مقدار میں کھجور کے لیے میں نے جو ہے 80 مسقال، اس دور کا ایک پیمانہ تھا، مسقال، 80 مسقال سونا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دے دیا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ وہ سونا لیا، اور جو شخص، جو دیہاتی آپ سے کمپلین کر رہے تھے کہ خشک سالی آ گئی، سب آپ نے 80 کے 80 مسقال سونا جو ہے اس کو دے دیا اور کہا گاؤں جاؤ اور لوگوں میں اس کو تقسیم کرو، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو غریب آیا تھا۔ اب جو ہی اس شخص نے، زید بن سعنہ نے کہا، پورا کا پورا پیسہ ان سے لے کر جو ہے آپ نے اس غریب کو دے دیا اور کہا اپنی ضرورتوں کو پوری کرو، گاؤں جاؤ، ان لوگوں میں پیسہ تقسیم کرو۔ اب زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ ابھی جو لمٹ مقرر کی گئی تھی اتنے دنوں تک آپ کھجور دیں گے، اب وہ مدت پوری ہونے میں 2-3 دن اور رہ گئے تھے۔ میں مسجد کے پاس گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے جو ہے تیزی سے ان کا دامن پکڑ کے کھینچا اور غصے سے غضبناک ہو کر ان سے کہا اے محمد، میرا حق ادا کرو۔ آپ جو ہے عبد المطلب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تو آپ لوگوں کا کام یہی ہے کہ لوگوں کا حق جو ہے وقت پر آپ لوگ ادا نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، حق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو اور معاملات میں جو ہے ٹال مٹول کرتے ہو، یہ آپ لوگوں کی عادت ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن سعنہ نے اس طریقے کی حرکت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، حضرت عمر کو جلال آ گیا اور انہوں نے اس جلال کے انداز میں زید بن سعنہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا
اے خدا کے دشمن، کیا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کرو گے، ان کے ساتھ ایسی حرکت کرو گے، ان کا دامن پکڑ کے کھینچو گے اور غصے کی حالت میں ان سے بات کرو گے؟ خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں ہوتا تو یقیناً تلوار نکال کر تمہاری گردن کو میں اڑا دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کی اس بات کو سنا، پرسکون انداز میں آپ کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر فرمایا کہ اے عمر، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے نصیحت کرتے کہ اچھے طریقے سے ادائیگی کرو، چونکہ آپ دونوں کے درمیان لین دین ہے، اور اس سے کہتے کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تم اچھے طریقے سے مطالبہ کرو، تم کو ایسا کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس پر غصہ کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم گردن اڑا دو گے اس کا۔ تو اے عمر، اب ایک کام کرو، تم اسے جو حق یہ مانگ رہا ہے اس کو حق دے دو، اور ایک کام کرو، جتنا حق ہے وہ تو دے دو، لیکن 20 صاع کھجوریں، یعنی اس دور کا ناپ تولنے کا ایک آلہ ہوتا تھا، اس سے آپ نے فرمایا 20 صاع کھجوریں تم زیادہ اس کو دے دینا۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کھجور دے دیا، جو میرا حق تھا وہ بھی دے دیا، 20 صاع زیادہ دے دیا۔ تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ مجھے یہ زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہے، 20 صاع؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ چونکہ میں نے تم کو ڈانٹا ہے، دھمکی دی ہے، تو لہذا اس غصے کے بدلے میں میں تم کو اتنی زیادہ، تمہاری دل جوئی کے لیے تم سے سختی کیا، اتنی زیادہ کھجوریں میں تم کو زیادہ دے دوں۔ تو اب زید بن سعنہ کہنے لگے، اے عمر، آپ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم زید بن سعنہ ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کا معاملہ کیوں کیا؟ ان کے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی تم نے؟ تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو۔ تو حضرت زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کی تو میں نے پہچان لیا کہ آپ یقیناً نبی ہیں اور نبوت کی علامتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن 2 علامتیں ایسی تھیں جن کو دیکھنا باقی تھا۔ ایک تو وہی آپ کا حلم، برداشت کرنے کی قوت، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے، سختی کی جائے، تو آپ برداشت کی قوت آپ کی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے اور آپ نے سامنے والوں پر آپ رحم کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 علامتیں تھیں، مجھے دیکھنی تھی، تو آج میں نے یہ سختی کر کے میں نے دیکھ لیا، یعنی مجھے پتا تھا کہ میری مدت پوری نہیں ہوئی جو میں نے طے کیا تھا، لیکن میں نے آزمانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی سے پیش آیا، یہ میں نے حرکت کی کہ آپ کے اندر آپ کے کردار کو جانچنا چاہ رہا تھا۔ تو اے عمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً عظیم کردار کے مالک ہیں، میں نے پہچان لیا۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی ہوں۔ میں بہت مالدار شخص ہوں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اے عمر آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنا پورا مال، چونکہ میں مالدار ہوں، آدھا مال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر میں نے صدقہ کر دیا۔ پھر وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ کہہ کے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، ان کے کیریکٹر کو، اخلاقی کریمانہ کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ کا دل بہت نرم ہے، آپ شفیق ہیں، نرم دل ہیں اور لوگوں پر سختی نہیں کرتے، ان کو معاف کر دیتے ہیں۔
لہذا اس کو جانچنے کے لیے یہودی عالم جو ہے زید بن سعانہ آئے اور سختی کر کے دیکھا. جب انہیں تجربہ ہو گیا ہے کہ یقیناً یہ اعلیٰ کردار کے مالک ہیں تو انہوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر، اور اپنا چونکہ مالدار تھے پورے مال کا جو ہے آدھا حصہ بھی جو ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف کر دیا. تو آدمی کا کردار اس قدر اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے اس سے جو ہے متاثر ہو کر اس سے قریب ہو جائیں. اور اگر آدمی سختی اپنائے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. تو یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار. ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں. اور پھر آگے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے آپ مشورہ لیں. تو یہ ایک جو ہے ان کی عزت افزائی کے لیے کہا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دی گئی. امت کے لیے جو ہے یہ چیز جو ہے سنت ہو گئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ ان کے سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرماتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا سرکار فرماتے وہ خیر سے محروم رہا. تیسری حدیث یہ بھی مسلم شریف کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بڑا پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھ سکے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو اس طریقے سے بنانے کی کوشش کریں. اور پھر فرمایا کہ مشورہ، تو اس کے تعلق سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مشورہ کرتا ہے، مفہوم حدیث ہے، تو وہ کامیاب رہتا ہے. اور ایک جو ہے فتوکل علی اللہ فإن عزمت فتوکل علی اللہ فرمایا گیا، جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو جو ہے اللہ پر توکل کر لیں اس پر. تو یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ عز و جل پر جیسا چاہے ویسے، یعنی جیسے توکل کا حق ہے ویسے توکل کرو تو تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں. تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے بیان فرمایا، اور ہمیں چاہیے کہ ان کے اخلاق کو پڑھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اپنے معاملات میں بھی جو ہے لوگوں سے مشورہ طلب کریں جو نیک ہوں، جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ نیکی کے ساتھ مشورہ دے گا. اور مشورہ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ غلط مشورہ نہ دیں، اس لیے کہ آپ کے غلط مشورے کی وجہ سے اگر کسی کا کام بگڑ جائے تو اس کا وبال آپ پر ہوگا. دنیا میں تو بچیں گے لیکن اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا. اور پھر تیسری چیز اس میں اس آیت کریمہ میں یہ بتائی گئی ہے کہ معاملات میں جو ہے کوئی بھی کام کرو تو اللہ پر توکل کر کے شروع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو بحسن خوبی جو ہے اس پر توکل کرنے کی وجہ سے انجام تک پہنچائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.